بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ سے نہ مانگنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ جو کی گئی تھی اس کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں بڑا سخت قحط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج و غلہ کی پیداوار خوب ہو رہی ہے، تو آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ غرض یہ کہ غلہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو تقسیم کر دینے کا حکم فرما دیا اور لوگ آ کر غلہ لے جانے لگے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلہ کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائیں۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا کہ کچھ کھا پی کر چلیں گے، مگر اس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرماتے ہیں، حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم وعدہ کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، پس عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازہ پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کے لیے اجازت لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر خود باہر تشریف لائے اور انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میرے طرز عمل میں آپ حضرات کوئی بات بری اور مکروہ دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قحط سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کی بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا اور اللہ سے استسقا یعنی پانی طلب نہیں کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر آپ نے نماز استسقا پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا فرمائی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہا ہے اور پھر بارش ہونے لگی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہر معاملہ میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر، کوئی مولوی عالم، کوئی شیخ و صوفی نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی دستگیری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے در کا فقیر بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر چیز اللہ سے مانگیں۔ آمین۔ شکریہ۔